زرتشت کی دعوت کے نتیجہ میں انہوں نے تمام دیگر خداؤں کی پرستش کو ترک کر دیا اور خدائے علیم و حکیم اہورا مزدا کی عبادت شروع کر دی، لیکن زرتشت کی وفات کے بعد اس کے پیرو زیادہ دیر تک توحید خالص کے عقیدہ پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔ سرپرسی اس کی وجہ لکھتے ہیں، زرتشتی جب ترک وطن کر کے بحیرہ قزوین کے مغرب میں پہنچے تو یہاں کی آبادی کو آگ کی ازحد تکریم کرتے ہوئے پایا، کیونکہ یہاں آگ زمین سے شعلوں کی صورت میں نکل رہی تھی۔ اگرچہ ارد گرد کا کوہستانی علاقہ برف کی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، آگ کے شعلوں کا یوں بلند ہونا بڑا دل فریب منظر پیش کرتا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل سمجھتے، لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا اور اس طرح زرتشتیوں کو آگ کا پجاری کہا جانے لگا۔ آج بھی آگ کے تقدس کا قدیم تصور باقی ہے، کیونکہ ایرانی پارسی آج بھی نہ موم بتی کو بجھاتے ہیں نہ جلتی ہوئی لکڑی کو۔ سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعاً ممنوع ہے۔ عقیدہ قیامت۔ حیات بعد الموت کا عقیدہ آریوں کے قدیم اور بنیادی عقائد میں سے ایک تھا۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کیا جائے گا، اور اگر اس نے دنیوی زندگی میں نیک کام کیے ہیں تو اس کو ان کا اجر ملے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں مسرت و شادمانی کی زندگی بسر کرے گا۔ اگر اس نے برے کاموں میں اپنی زندگی برباد کی ہے تو جب وہ زندہ کیا جائے گا تو ان گناہوں کی اسے سزا بھگتنی ہوگی۔ جنرل سرپرسی ایرانیوں کے قدیم عقائد پر تفصیلی بحث کرنے کے بعد اس کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: ہم نے آریوں کی اپنی اصل وطن سے نقل مکانی کر کے ایران پر قابض ہونے کا سراغ لگایا ہے، اور ایران کو یہ نام اسی وجہ سے ملا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے وہ اجڑ خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے، عناصر فطرت کی پوجا کرتے تھے۔ جب ان میں زرتشت کی عظیم ہستی ظاہر ہوئی تو اس نے ان کی اساطیری تخیلات کو روحانیت عطا کی اور خداوند اعلیٰ و برتر کی عبادت کی دعوت دی، جو خدا ان صفات کمال کا حامل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی خدا میں پائی جاتی ہیں۔ زرتشت نے ہی آریوں کو یہ درس دیا کہ روح غیر فانی ہے، نیز اس نے امید و رجا کا ایک ایسا پیغام دیا جو عزم و قدیمہ سے لے کر آج 20ویں صدی تک اپنے ماننے والوں کے دلوں میں امید کا چراغ روشن رکھے ہوئے ہے۔ اسی نے یہ تعلیم دی کہ خیر و شر میں جو معرکہ برپا ہے، انسان آزاد ہے کہ وہ خواہ خیر کے لشکر میں شامل ہو جائے یا شر کے علمبرداروں کے جتھے میں شریک ہو جائے۔ ہر انسان یہ بھی جانتا ہے کہ آخر کار خیر کو شر پر غلبہ نصیب ہوگا، جس طرح قحط سالی کو ابر رحمت آ کر ختم کر دیتا ہے۔ سرپرسی کہتا ہے کہ میری ناقص رائے میں اس سے بہتر زرتشت کے مذہب کے اصولوں کو بیان کرنا ممکن نہیں، جس طرح ان کا ہر عمر رسیدہ شخص نعرہ لگاتا ہے: ہماتا ہکتا ہرواشتا، جس کا انگریزی میں ترجمہ یہ ہے: گڈ تھاٹس، گڈ ورڈز، گڈ ڈیڈز، یعنی پاکیزہ خیالات، شائستہ الفاظ اور نیک اعمال۔ پارتھیا۔ ایران کے دوسرے صوبوں کی طرح پارتھیا بھی ایک صوبہ تھا جو موجودہ خراسان اور استراباد کی حدود میں واقع تھا۔ یہ ایرانی مملکت کا ایک حصہ تھا جہاں کے رہنے والے شہنشاہ ایران کو خراج اور دیگر مالی واجبات ادا کرتے تھے۔